حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال الله تعالى في سورة ياسين وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے دو صورتوں کی دو آیات کی تلاوت کی گئی، ایک سورۃ التوبہ اور ایک سورہ یاسین. سورۃ التوبہ 10ویں پارے سے شروع ہو کر کے 11ویں پارے پہ ختم ہوتی ہے اور تقریباً ایک پارے کی سورہ ہے. تو اس کی ایک آیت نمبر 40 کی تلاوت میں کیا، اور ایک دوسری آیت جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، جو یاسین سورہ نمبر 36 ہے، اور یہ 22ویں پارے سے شروع ہو کر کے 23ویں پارے پہ ختم ہوتی ہے، اور یہ ایک پاؤ کی آیات سورہ ہیں، اور اس کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 9. تو آج انشاءاللہ ہمارا سیرت النبی کا جو سلسلہ وار جو چل رہا ہے، تو اس میں جو واقعہ آنے والا ہے وہ ہجرت کا واقعہ ہے. اور یہ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی اہم واقعہ جو ہے آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش ہوگا، اور آپ بہت ساری باریکیاں بھی آج جانیں گے، اور اڑتی پڑتی تو بہت ساری چیز جانتے ہیں، لیکن آج ایک انشاءاللہ سسٹمیٹک انداز میں پوری سیرت النبی میں جو خاص طور سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مائیگریشن ہوا ہے، جو کہنے میں تو ایک لفظ میں ادا ہو جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی قیامت مضمر تھی، کتنی جانفشانی، کتنی قربانی تھی، تو وہ آپ کے سامنے جب آئے گی تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس ہوگا کہ یہ جو دین غالب ہوا ہے تو وہ ایسے ہی جو ہے معجزہ کے سپورٹ سے نہیں ہوا ہے، بلکہ اس میں معجزہ کی بھی جو ہے شمولیت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جانفشانی، قربانی، فہم، ادراک ساری چیز کی ہے. تو آج انشاءاللہ ہمارے جو ٹائم ہے اسی میں کور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر کچھ چیزیں رہ جائیں گی تو انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، ہجرت کا جو معاملہ ہے یہ ٹرننگ پوائنٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوا، جس کی وجہ سے اس ہجرت کا اندازہ آپ لگائیے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ کو ایک انجیکشن لگائے، اور وہ انجیکشن یہ ہے کہ ہر چیز میں ہمارا معاملہ الگ ہوگا بقیہ تمام غیر مسلموں سے، کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، تہوار، طریقے، عبادات، یہ ہر چیز میں ہم اس کی مخالفت کریں گے. یہاں تک کہ کوئی بہت مقدس چیز بھی ہے لیکن اس وقت میں اگر کوئی کر رہا تو ہم اس پہ روک دیں گے تاکہ ہمارا اس کا ڈفرینس نمایاں رہے. نماز پڑھنے کتنی اچھی چیز ہے، لیکن 3 وقت میں روک دیا گیا. سورج جب طلوع ہو رہا ہو، سورج جب نصف النہار پہ ہو، اور سورج جو غروب ہو رہا، کیوں روک دیا گیا؟ سورج کا کیا جرم ہے؟ نہیں، جرم اس کا نہیں تھا، جرم جو ہے غیر مسلموں کا تھا. تو اس وقت انہوں نے خدا کو چھوڑ کر کے سورج کو پوجنا شروع کر دیا تھا. تو اب تم پوجتے ہو اور ہم بھی پوجنے لگے تو عام پبلک کہیں کنفیوز نہ ہو جائے کہ سب ایک ہی ہیں، دیکھو سب لوگ پوجا کرتے ہیں. تو اس وقت مسلمان نہیں پوجیں گے، مسلمان عبادت نہیں کریں گے. تو آپ سمجھیے کہ نماز یہ ہے کتنی اہم چیز ہے، لیکن دوسرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے اس کو ادا کرنے سے روک دیا. تو یہ ہر معاملے میں ایک لفظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے تھے، تو اس کو جو ہے وہ ایک جملے میں پوری قیامت تھی. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم
کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گی تو وہ اسی میں شمار ہو. تو لباس، وضع، قطع، یہ سارے چیز کور کر لی. یعنی دیکھ کر کے کوئی آدمی کہا یہ مسلمان ہے، چاہے آپ کو جس اسٹائل میں وہ دیکھا ہو، کھانے کے اسٹائل میں دیکھا ہو تو کھانے کے اسٹائل سے بتا دے یہ مسلمان کا کھانا ہے، سونے کے اسٹائل سے دیکھے کہ ہاں یہ مسلمان سویا ہوا، چلنے کا انداز سے کہ ہاں یہ میں مسلمان جا رہی ہے، جا رہا ہے. ہر معاملے میں جو ہے کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ یہ مسلمان جا رہا ہے یا ہندو جا رہا ہے، یہ غیر مسلم جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان گڈ ہوتا ہے، گڈ نیچر کا ہوتا ہے، تو اس کے گڈ کا کریڈٹ جو ہے اس کو اسلام کو بھی جائے اور اسلام کو بھی جائے، مسلمان کو بھی جائے. آپ جو ہے بالکل جو ہے ایسے جو ہے رہ رہے ہیں جیسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، اور آپ جو ہے کسی آدمی کے لیے ٹرین میں سیٹ چھوڑ دیے تو اس کا جو ہے گڈ ول کس کو جائے گا؟ آپ کو جائے گا، یہ بہت اچھا انسان ہے. لیکن آپ کے ساتھ ساتھ اسلام کو تو نہیں گیا کہ اسلام نے یہ سکھایا ہے، لیکن آپ نے وضاقتہ مسلمانوں والا بنایا ہے تو آپ کو بھی گڈ ول جائے گا اور اسلام کو بھی جائے گا. یہ مسلمان ہے اس لیے جو اس نے سیٹ چھوڑا ہے، یہ مسلمان ہے اس لیے غریب کو مدد کیا ہے، یہ مسلمان ہے اس لیے جو ہے یہاں پہ غریبوں کو کام آیا ہے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہ. تو اب ہر معاملے میں یہ تھا کہ غیر مسلموں سے الگ ہونا، غیر مسلموں سے الگ دکھنا چاہیے. ویوہار رکھیے، آپ لین دین رکھیے، آپ روٹ مت بن جائیے، لیکن آئیڈینٹی کو سیو رکھیے، اپنی شناخت کو مت گوائیے، اپنی پہچان کو برابر رکھیے. تو اب یہ مسئلہ اڑتے اڑتے ڈیولپ ہوتے ہوتے جو اتنا ڈیولپ ہو گیا کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک سوال پیدا ہو کہ پھر اب ہمارا کیلنڈر بھی الگ ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی ہونا چاہیے. یہ انگریزی کیلنڈر بھی جو ہے یہ اللہ کا کیلنڈر ہے، وہ سورج کے بیس پہ ہے، یہ وہ چاند کے بیس پہ ہے، لیکن اس میں بھی ایک اسپیشل ہمارا ہونا چاہیے. ساری زمین اللہ کی ہے لیکن اس میں ایک خاص مسجد ہم بناتے ہیں کہ نہیں کہ یہ اللہ کا پروپر گھر ہے، یہاں پر صرف عبادت ہوگی، یہاں پر اور کوئی بزنس وغیرہ نہیں ہوگی. تو اسی طرح سے جو ہے سارے جو جتنے بھی کیلنڈر ہیں، چاہے اردو کے ہو، ہندی کے ہو، مراٹھی کے ہو، انگلش ہو، سب اللہ ہی کے ہیں کیونکہ فینومین آف نیچر ہی پہ بنائے ہوئے ہیں. لیکن ایک اسپیشل کیلنڈر تو اپنا ہونا چاہیے، جو کیلنڈر مسلمانوں کی شناخت کہاں ہونا چاہیے. تو اب بیٹھے سارے صحابہ کرام کہ کس کو بنایا جائے، تو پتا چلا کہ کئی سوال آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو جو ہے لینڈ مارک بناتے ہیں. کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت ملی ہے اس کو بناتے ہیں. کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سال وفات پائے ہیں اس کو بناتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ویژن تھا اور بار بار اس پہ اصرار رہے کہ نہ ولادت، نہ نبوت، نہ وفات. میری مانو تو میں کہتا ہوں کہ ہجرت کو ٹرننگ یہ جو ہے اسلامی کیلنڈر کا بیس بنا. گرچہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال والی نان پروفٹ والی لائف بھی جو ہے قربان ہو جا رہی ہے اور 13 سال مکے والی بھی قربان ہو جا رہی ہے، لیکن کیا چلے گا. لیکن مسلمان بچہ جب ہوش کھولے نا تو اس کو جو ہے ایسا نہ لگے کہ ہم جو وکٹم کیٹیگری آف دا سوسائٹی ہیں، اس کو بس دور عروج ہی نظر آئے، دور زوال کو جو ہے جھوکا بھی نہ لگے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہجرت کو جو ٹرننگ پوائنٹ بناتے ہیں اور جہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے 1440 ہجری ہے، ورنہ جو ہے 1453 نبوی ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے ہجرت کا بہت اہمیت تھی. یہ ٹرننگ پوائنٹ امت مسلمہ ہو گیا تھا، دورے سے زوال سے نکل کر کے دور عروج میں آ گئے تھے. اسلام آیا ہی ہے، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام آئی ہے غالب ہونے کے لیے، مغلوب میں تو اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 نبوی میں 2 بڑے جھٹکے لگے، اور وہ 2 جھٹکے کیا تھے؟ چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے بلبوتے پہ جو ہے رہ نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کے خاندان کا جو سربراہ تھا وہ ابو لہب بن گیا اور وہ ورثے میں تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جو ہے سائلنٹلی اعلان کر دیا کہ اب تم لوگ جو مرضی کرو، ہم بیچ میں آنے والے نہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم الٹرنیٹ کی تلاش میں چلے گئے اور طائف گئے، اور طائف میں 10 روز رہے، بڑے بڑے سرداروں سے ملے، لیکن طائف والوں نے وہ سلوک کیا 10 دن میں جب مکے والوں نے 10 سال میں نہیں کیا تھا. تو وہاں سے جو ہے نراش آئے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹرائی کرتے رہے مختلف قبائل کے، جو پچھلے لیکچر میں آپ کو میں بتایا
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک جو کھڑکی کھول دیتا ہوں. بات سمجھ میں آئے؟ اور وہ کھڑکی کہاں سے کھلی؟ 450 کلومیٹر دور شمال سے یثرب شہر سے. تو پہلے سال جو 6 لوگ آئے ایمان قبول کر کے چلے گئے. پھر نیکسٹ ایئر جو آئے تو وہ 12 لوگ آئے. تو پھر جو ہے انہوں نے بیعت بھی کیے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی پہ الزام نہیں لگائیں گے، بچوں کو ناحق قتل نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں. پھر جب 3rd ایئر آئے ہیں تو 75 لوگ آئے. اب پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں، جو الٹرنیٹ آپ تلاش رہے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اب جان کی بازی کھیل جائیں گے لیکن آپ کو ڈیفینڈ کریں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو تلاش ہی رہے تھے تو ہم کو مل گیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریڈی ہو گئے اور پھر اپنے صحابہ کرام کو اشارہ کر دیے کہ جس کو جو ہے جیسے جیسے موقع ملتا چلا جائے ویسے ویسے ایک ایک کر کے مدینہ میں جمع ہوتے چلے جاؤ. اور ہجرت مدینہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا. اس سے پہلے ہجرت حبشہ جو 2 مرتبہ ہوئے ہیں وہ آپشنل تھا کہ جس کو جو ہے ہمت ہے، شجاعت ہے، صبر ہے، ثبات ہے، برداشت کر سکتے ہو تو میرے ساتھ رکو، کیونکہ رہو گے تبھی دعوت کا کام کرو. لیکن اگر اتنا زیادہ ظلم ہے کہ برداشت ہی نہیں کر پاؤ گے، مر جاؤ گے یا ایمان سے پھر جاؤ گے، تو اس کے بدلے میں بیچ میں ایک میں تم کو آپشن دیتا ہوں کہ تم چھوڑ کر کے حبشہ چلے جاؤ اور وہاں جو ہے جان بھی بچ جائے گی اور ایمان بھی بچ جائے گا اور اللہ کی عبادت کر سکتے ہو. تو ہجرت حبشہ آپشنل تھا. ہمت ہے، عزیمت ہے تو یہیں رکو، ہم بھی رکے ہوئے ہیں. اور نہیں ہوتا ہے تو سیکنڈ آپشن ہے وہ چلے جا، پریفریبل نہیں ہے. لیکن ہجرت مدینہ مسٹ ہے، جانا ہی جانا ہے. جو نہیں جائے گا اس کا ایمان ہی معتبر نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب جو ہے اسلامی ریولوشن اس فیس میں دور داخل ہو رہا ہے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرم کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب تعداد بنتی جا رہی ہے کہ اب ان کے خلاف جو ہے ایکٹیو ریزسٹنس لیا جائے گا. ابھی تو پیسیو ریزسٹنس تھا کہ بس تم مارو ہم صبر کریں گے، مارو صبر کریں گے. اب جو ہے یہ مار کھاتے کھاتے اب ہمارے بندے کندن ہو گئے. اب جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. وہ زمانہ گیا جو ہے تم گالی دیتے تھے تو ہم پھول دیتے تھے، تم مارتے تھے تو ہم دعائیں دیتے تھے. اب وہ گیا، اب ایک اینٹ مارو گے ہم 2 پتھر ماریں. اور اس کے لیے جو ہے جہاں بھی موتی بکھرے ہوئے سب کو سمیٹو. لہذا ایک تو بڑا چنگ جو ہے یثرب میں مل گیا صحابہ کے انصار کے شکل میں. اور پھر جہاں جہاں طائف میں 2 مسلمان ہیں پہنچے مدینہ، ادھر کوئی ہے پہنچے مدینہ، ادھر کوئی ہے پہنچے مدینہ، جو جہاں پہنچے مدینہ سارے لوگ پہنچنا شروع ہوئے. اور پھر جو ہے تو سب سے پہلے جو ہجرت کس کے نصیب میں آئے وہ واقعہ بھی جو بہت انٹرسٹنگ ہے تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیعت عقبہ کبریٰ کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیتے تھے کہ جس کو جیسے موقع ملتے جائے ایک ایک کر کے نکلو، کیونکہ یہ لوگ اتنا آسانی سے نکلنے بھی نہیں دیں گے، تو چانس لیتے جاؤ نکلتے چلیں. انہوں نے اپنی بیوی اور بچے کو لیے. ان کا نام ابو سلمہ اور ان کا بیٹا سلمہ، تو اس کی بیوی کا نام ام سلمہ، یعنی کنیت کے حساب سے ام مانے ماں، ابو مانے باپ. تو ابو سلمہ، ام سلمہ، سلمہ وہ تینوں نکلے. ابتح کے مقام پر جو ہے قریش والوں نے دیکھ لیا، کہا بھائی صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی صاحب کہاں جائیں گے؟ جب رہنے نہیں دو گے مکے میں صحیح سے تو کیا کریں گے؟ جا رہے ہیں ہم ہجرت کر کے. کہاں جا رہے ہیں؟ تو یثرب جا رہے ہیں. اچھا تو یہ سب؟ ہاں تو یہ ہماری بیوی ہے، یہ بچہ تو یہ بھی جائیں گے. اچھا تو آپ ان کے سسرال والے زیادہ تھے. بولے کہ ہم آپ سے اپنی بچی کا شادی اسی دن کے لیے کیے تھے کہ آپ ان کو لے کر کے گھومتے رہیں، در در کی ٹھوکریں خود کھا رہے ہیں اور آپ میری بچی کو بھی کھلا رہے ہیں. ہم تو آپ سے شادی اس لیے بچی کیے تھے کہ آپ جو ہے اس کو اچھی طریقے سے رکھیں گے اور خوش و خرم رکھنے کی کوشش کریں گے. آپ تو کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو ایسا دیکھے کلیئر کٹ آپ کو جانا چاہیے، میری بچی نہیں جائے گی. معاملہ میری بیوی ہے جانے دو. نہیں تمہاری بیوی ہے لیکن پہلے میری بیٹی ہے، نہیں جائے گی. اب اس زمانے میں جو ہیومن رائٹس تو تھا نہیں، اس زمانے باپ جو گارجین بول دیا قبیلہ سسٹم تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے لے جائیے اپنی بچی کو. اب وہ ام سلمہ رونے لگی بہت زیادہ. اب جیسے یہ تھوڑی دور پہنچے کہ ان کے گھر والے پہنچ گئے، سلمہ کے ددیال والے. انہوں نے کہا یہ بچہ کہاں جا رہا؟ تو یہ تو بچہ میرے خاندان کا ہے. تو بولا کہ یہ بچہ دو میرے. تو وہ فوراً اس کی دادی پھوپھی وغیرہ پکڑی، لیکن اس کی ماں دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی. یہ بچہ کیسے میں دے دوں تم کو؟ بچے کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتے. شوہر جا رہا ٹھیک تھا، بچے سے دل بہلاؤں گی. لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، تم اگر بچی نہیں دو گے تو ہم بچہ کیسے دیں گے؟ لہٰذا وہ کھینچا تانی شروع ہو گئی.
وہ چھوٹا سا 2-4 سال کا بچہ تھا، اس کا ہاتھ تو کھڑ گیا. لاسٹ میں جو ہے پھوپھی دادی سب کھینچ رہی، وہ بیچاری اکیلی پڑ گئی تھی. اس طرح آپ سمجھیے کہ وہ پورے انڈیا کا بٹوارا ہو گیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. ابو سلمہ گئے مدینہ یثرب، ام سلمہ گئے اپنے میکے، اور بچہ گیا ددھیان. اب یہ ام سلمہ کو تو دل ہی نہیں لگتا تھا. روزانہ صبح جو ہے فجر کے بعد جو اٹھ کر کے اسی مقام پہ چلی جاتی تھی جس مقام پہ یہ حادثہ پیش آیا تھا، اور آ کر کے بیٹھ کر کے دن بھر روتی رہتی تھی. شام ہوتی تھی تو پھر اب رات میں تک اکیلے نہیں رہ سکتی، تو پھر میں کیا آ جاتی تھی. پھر رات گزاری، پھر وہاں بس ایک ہی چیز، رونا 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 رونا. تب 5-6 مہینہ جب گزرا ہے تب اسی کے خاندان والے کو کسی رحم آ گیا کہ ارے بھائی یہ تو روتے روتے ایسے ہی جو جان دے دے گی، گل جائے گی، تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ اس کی خوشی کے لیے روکے تھے نا، تو اس کی خوشی تو اس شوہر میں، تو جانے دو اس کو، جس میں بچے خوش اسی میں ہماری خوشی. تب جو ان لوگوں کو رحم آیا تو کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. تو جب جانے لگی تو پھر وہ ددھیال والے کو بھی رحم آیا، اچھا تم جانے دے رہے ہو تو ہم بھی تم کو بچے کو دے دیتے ہیں. تو پھر وہ بچے بھی حوالے کر دیے، جاؤ. وہ تنہا عورت جو ہے 450 کلومیٹر جو ہے اللہ کے بھروسے پہ چلتی. لیکن وادی تنعیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل مطلب سمجھیے کہ ایک فرشتہ کو سمجھ بھیج دیا. مطلب فرشتہ صفت انسان، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، وہ مدینہ سے مکہ آ رہے تھے. وہ دیکھتے ہی لباس وباس سے پہچان گئے کہ کوئی مسلم خاتون ہے. آ کر کے پوچھے کہاں جا رہے ہیں، کون ہیں آپ؟ انہوں نے بتایا کہ میں ام سلمہ ہوں، میرے شوہر پہلے ہجرت کر لیتے، مجھے روک دیا گیا تھا. تو انہوں نے اپنا جرنی کینسل کیے، اپنے اونٹ پہ بیٹھائے، اور پھر پاؤں پیدل اپنا جو ہے مہار پکڑ کر کے پورا 450 کلومیٹر ان کو پہنچائے. ان کو ارجنٹ بہت کام تھا، لیکن جیسے قبا دور ہی سے نظر آئی تو فوراً بولے کہ یہ دیکھیے یہ قبا بستی نظر آ رہی ہے، آپ کا شوہر اسی میں ہے، تو آپ چلی جائیے، اور مجھے ارجنٹ جب جو ہے مدینہ جانا ہے تو میں آپ جا رہا ہوں. تو اس طرح سے پورے جرنی میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسافر بھیج دیا، مسیحا بھیج دیا، جو انہیں اچھی طرح پہنچا دیا. دوسرا ایک واقعہ جو ہے آپ کو ہجرت کا واقعہ سمجھنے میں جو مدد دے گی، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، یہ روم کے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا صہیب. تو یہ جو ہے بالکل پاکٹ خالی جو ہے آئے تھے مکہ. بہت سارے لوگ رہتے ہیں یو پی بہار سے آتے ہیں، یہاں پہ محنت کرتے ہیں، کاروبار چمکا لیتے ہیں. تو ویسے ہی جو ہے وہ وہاں سے آئے تھے. اب مکے میں کاروبار وغیرہ کیے تو اللہ تعالیٰ نے دن دونی رات چوگنی ترقی دے دیا، بہت زیادہ مال دولت جمع کر لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بھی دولت دے دیا، ایمان بھی قبول کر لیے. لیکن اب ان کا کوئی تو تھا نہیں وہاں پہ، تو اس وجہ سے جو ہے یہ سارے لوگ جن کو ستاتے بہت، تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کر لیا. لیکن ساز و سامان بہت زیادہ تھا، اونٹ پہ دام لاد واد کے کیش سامان سب لیے، بولے چلتے ہیں. جیسے جانے لگے قریش والے پکڑ لیے، کہاں چلے بھائی صاحب؟ ہجرت کرنے جا رہا ہوں. اچھا پورا جو ہے ایسٹ بنا یہاں پہ، اور اس کو خرچ کرو گے کہیں اور پہ. ملٹی نیشنل جو ہے کمپنی ڈیولپ ہوئی یہاں، اور جو ہے جاب ملے گا وہاں کے لوگوں کو. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں محنت سے کمایا ہوں، میرا پیسہ ہے، میں جہاں جا رہا ہوں، اور تم اچھے سے رہنے دے تو میں کیوں جاتا؟ کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو بولے اچھا ادھر سنیے، اگر میں یہ سارا مال چھوڑ دوں تو پھر مجھے جانے دیں گے؟ تو آبویسلی آپ سے کیا کرتے، مال سے اصل مطلب. تو کہ لو تم لوگ سارا مال لو، مجھے جانے دو. ہاں بہت خوشی کی بات ہے، سب لوگوں کو جو ہے آرام سے بانٹ بوٹ کے لے لیے. آپ سب لوگ جو ہے ملامت کر رہے ہیں صہیب رومی کو، کیسا یہ تھا، جذباتی نوجوان تھا، ایسا تھا، اتنی محنت سے گاڑی کمائی، دے دیا فری میں ایسے. یہ اڑتے پڑتے خبر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ریپیٹ کی، صہیب نے نفع کا سودا کیا، صہیب نے نفع کا سودا کیا. تم کو لگتا گھاٹے کا سودا، وہ نفع کا سودا. وہ جب مال جائے گا کہاں، وہ اللہ کے جو ہے فکس ہو گیا ہے. لیکن آپ جو ہے اسلامی ریولوشن میں ایک قدم آگے بڑھ گیا اس میں. تو اس طرح سے آپ کو اندازہ ہوگا، جو جیسے جس حیثیت کا تھا اسی سٹائل میں نکلا. جس کا کوئی پرسان حال تھا وہ بہت رات میں چھپاتے نکلے، جو مڈل تھے تو مڈل کے آدمی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے آدمی، تو وہ تو ایک دم بہادر آدمی تھے. وہ تھے عیاش ایک صحابی تھے، اور ایک جو ہے ہشام صاحب، 3 جو ہے ایک دم آرام سے علل اعلان نکلے. اب اعلان بھی کرتے جس کو جو ہے لڑنا ہے تو حرم کے باہر آؤ. یہ بہت غریبوں کو کمزوروں سے لڑتے رہتے ہو، طاقت دکھاتے رہتے ہو، آؤ باہر. جس کو اپنی بیویاں بیوہ کرانی ہو اور اپنے بچے یتیم کرانے ہو تو پہلے 2 ہاتھ ہم سے کر لے.
یا تو میں شہید ہو جاتا یا وہ کوئی کام آ جائے. لیکن سب ایک آدمی ایک دوسرے کو دیکھتا رہا, کسی کی ہمت نہیں ہوئی, تو یہ آرام سے گئے اور مدینہ پہنچ گئے. لیکن ابو جہل تو وہاں پہ تھا نہیں. ابو جہل کا یہ بھائی تھا عیاش اور ہشام, اس نے جو ہے اونٹ لیا, پہنچ گیا مدینہ, وہ اور حارث نام کا آدمی. اور پھر عیاش کو کہا کہ تم کو معلوم ہے کچھ, تمہاری ماں جب بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ نہ میں بالوں میں کنگھی کروں گی, نہ جو ہے دھوپ سے باہر چھاؤں میں آؤں گی, مر جاؤں گی جب تک عیاش جو ہے واپس نہیں آتا. تو وہ جذباتی ٹائپ کے انسان تھے, وہ پگھل گئے کہ ارے ماں کا ایسا ہو, تو کہہ کہ ٹھیک ہے میں واپس جاتا ہوں. حضرت عمر تو رو گئے کہ یہ جو ابو جہل کی چال ہے, تمہاری ماں ایسے نہیں کی ہوگی, اور اگر کی بھی ہے نا تو اگر اس کو تیز دھوپ لگے گی نا تو خود ہی بھاگ کر کے چھاؤں میں آ جائے گی, اور جب جوں کاٹے گے نا تو خود ہی جگہ بال میں کنگھی کرے گی, تم ٹینشن نہیں لو. لیکن اس نے کہا نہیں میری ماں جو ہے تھوڑی سی ضدی ٹائپ کی ہے, اور جو بول دیتی ہے, مجھے جانا ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, جانے کے لیے تم تیار ہے, مجھے تو لگتا ہے یہ آدمی جھوٹ بول رہا تم کو, لیکن اگر جانا ہی ہے نا تو میرے جو ہے ایک دم موٹا تازہ اونٹ ہے, اس کو لے جاؤ, اور اس پہ اترنا نا, اور پھر جیسے ہی جب پتا چلے کہ رونگ جو ہے فوراً تیزی سے نکل آنا. لیکن وہ اونٹ تو لے لیے اور جانے لگے راستے میں, اور راستے ہی میں ابو جہل نے جو ہے جھوٹ بولا کہ دیکھو میری اونٹنی بہت لاغر ہو گئی, چل ہی نہیں پا رہی ہے, تو تم ہم کو لفٹ دیتے کیا؟ یہاں تو اچھے نیچر کے تھے, بولے آئیے. تو بیٹھا اونٹ کو, تو وہ بھی بیٹھا ہے, وہ حارث نام کا جو آدمی تھا وہ بھی بیٹھا ہے. تینوں آدمی جیسے اونٹ بیٹھا ہے ویسے دونوں کود کر کے جو ہے ان کا ہاتھ پاؤں باندھ دیا. ہاتھ پاؤں باندھ کر کے پھر مکہ لایا کہ لوگوں دیکھو, جیسے میں نے جو ہے بھگوڑوں کو لے کر کے پکڑ کے لایا ہوں نا اپنے خاندان کے, ویسے تم لوگ بھی اپنے اپنے بھگوڑوں کو پکڑ کے لاؤ. تو یہ لوگ جو اتنا آسانی سے جانے بھی دینا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن ایک ایک کر کے نکلتے گئے یہاں تک کہ مکے میں سناٹا چھا گیا. خیر پورا نکل گیا, اب صرف بنجر جیسے باغ میں جیسے پھل اتار دیتے تو کیسے سناٹا رہتا ہے, باغ تو پورا رہتا ہے لیکن اصل پھل تو نکل گیا. تو ابو جہل کو پریشانی لاحق ہوئی, کہا فوراً ایک دارالندوا میں میٹنگ بیٹھایا, سارے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ تم لوگ ہوش کے ناخن لو, تم کیا سمجھتے ہو کوئی لوگ چلے گئے تو مصیبت ٹل گئی, یہ مصیبت بڑی تیار ہو رہی ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جا کہاں رہے, حبشہ نہیں جا رہے ہیں, یہ مصیبت ٹل گئی. یہ لوگ اس بار اسٹریٹجیکل موو لیے ہیں, اور یہ لوگ یثرب میں جا کر کے بس رہے ہیں. یثرب جانتا ہو تم, جس روز یہ ان کا لیڈر نکل گیا اور ان کے اندر لیڈرشپ کی پوری صلاحیت ہے, اب وہاں ایک پوری فیلڈ تیار ہے, اب پورے جو ہے دیش سے وہاں لوگ نوجوان لڑکے تیار جمع ہو رہے ہیں, صرف ان کی کمی ہے. اور جس روز یہ وہاں پہ پہنچ گئے تو پھر تو تمہاری شہرگ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. کہا کیسے؟ کہا کہ تمہارا جو تجارتی قافلہ ہے وہ کہاں سے جاتا ہے؟ پورے جزیرے نما عرب کا جو تجارت ہے وہ یمن اور شام کے چلتی تھی, ایسٹ ویسٹ جو پورے تجارت تھی, پورا ایشیا کا, پورا یورپ کا, تو اس میں جو ہے لنک کون تھا؟ یہ عرب تھے, جزیرے نما عرب. یمن کے بندرگاہ پہ سامان اتارے, خشکی کے راستے سے لے گئے, پھر جو ہے شام کے ساحل پہ گرا دیے, پھر وہاں سے پورا یورپ چلا گیا, ادھر سے آیا تو ادھر آ گیا, ادھر سے آیا. اس بیچ میں صرف جو قریشی جو ہے تجارت کر سکتے تھے, کیونکہ یہ کسٹوڈین آف حرمین تھے, ہر خانہ کعبہ میں سارے قبیلوں کے بت رکھے ہوئے تھے, لہذا کوئی بھی آدمی ان کے بتوں کو جو ہے ان کے قافلے کو نہیں چھیڑ سکتا تھا. اسی کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے دیا, لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس رب کے گھر کی عبادت کرو جس نے تم کو کھانا دیا بھوک میں, امن دیا خوف میں. اس گھر کی وجہ سے تمہاری جو ہے سپرمیسی ہے, تمہارے قافلے کو کوئی نہیں چھیڑتا ہے, باقی سارے لوگوں کو لوٹ لی جاتے ہیں. تو کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ اتنا فریلی جو تم ٹریڈ کرتے ہو ایسٹ ویسٹ, تو یہ لوگ تو بالکل جو ہے مدینہ میں بیٹھ گئے, سمجھو کہ جو ہے کیروان روٹس کے ہائی وے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بدر سے ہو کر کے تمہارا قافلہ گزرتا ہے, سردی میں تم یمن جاتے ہو, گرمی میں تم شام جاتے ہو. اب بدر کتنا کلومیٹر ہے مدینہ سے, تو یہ چھوڑیں گے تم کو. اب تمہارا جو ہے لائف لائن ہی جو ہے تجارت ہے, کھیتی تو ہوتی نہیں ہمارے یہاں, باغات تو ہے نہیں, بس بھیڑ بکری ہے یا پھر جو ہے تجارت ہے, کیسے جیو گے؟ کہا ارے بھائی اتنا تو ہم لوگ سوچے ہی نہیں تھے. کہا کرنا کیا ہے, کرنا کیا, کل میٹنگ بیٹھاتے ہیں. تو کل ہو کر کے میٹنگ بیٹھائے کہ سیریس ہم کو ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ لو. ابھی بھی موقع ہاتھ سے نہیں کیا ہے, کیونکہ یہ ان کے دونوں مین ابھی رکے ہوئے ہیں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 اپنے صحابی کو اسپیشلی روک دیے تھے.
ایک فرسٹ خلیفہ کو، ایک فورتھ خلیفہ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ اشارہ کر دیے تھے کہ آپ دونوں نہیں جائیں گے، تو وہ اشارہ میں سمجھ گئے تھے کہ شاید ہم آپ کے ساتھ جائیں، وہ تو کریڈٹ سمجھ رہے تھے۔ اب ادھر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ بے چین تھے، سارے مسلمان ادھر چلے گئے تھے، یا رسول اللہ اجازت آئی نہیں آئی، اجازت آئی نہیں آئی۔ اب یہ اجازت آئی نہیں آئی مطلب کیا کہ رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک کلیئر کٹ سنت ہے، آرڈر ہے کہ کوئی بھی رسول اپنی اپوائنٹمنٹ جگہ جو ہے وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن کے چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کا امبیسڈر ہے، میسنجر ہے، اس کو حکم آئے گا تبھی چھوڑے گا، نہیں تو وہاں جیسے انڈیا بھی جو ہے پورے دنیا میں 193 ممالک ہیں تو اس میں ہم بھیجتے ہیں، تو کوئی چاہے اچھا ملک ہو یا بیکار ہو یا کچھ بھی ہو یا جنگ کے حالات ہو، اپنے سے بھاگ کے نہیں آ سکتے، آپ کو وہاں پہ جو ہے اجازت لے کر کے آنا پڑے گا۔ یہی ایک غلطی ہو گئی تھی 1,24,000 انبیاء کرام میں یونس علیہ السلام سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نینوا والوں کی طرف، نینوا والوں کو سمجھاتے رہے وہ نہیں سمجھے، ایک دن غصے میں آ گئے، اچھا نہیں جان سمجھتے نہیں سمجھو، ہم جاتے دوسرے کو سمجھانے کے لیے، اب وہی جو ہے غصے میں نکل گئے تو کشتی میں سوار ہوئے، اب کشتی اوور لوڈ ہونے لگی اور ایسا ڈولنے لگی کہ پوری کشتی ڈوب جائے گی، تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک آدمی کو اتارو، سب کی جان بچانے کے لیے پورا نکالا گیا تو آپ صاحب کا نکل گیا، یہ تو نیکی میں بالکل فیمس تھے، بس لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، کہا نہیں آپ کا تو ہو ہی نہیں سکتا، نافرمان غلام کون ہو سکتا جو بھاگا ہوا، تو پھر کہا دوبارہ قرآن اندازی ڈالو، دوبارہ بھی ڈالا گیا تھا انہی کا نکلا، کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، اتنا بہترین آدمی کیسے غلطی کر سکتا، پھر تیبارہ بھی نکلا تو پھر تیبارہ بھی انہی کا نکلا، تب لاسٹ میں ان کو کلک ہو گیا کہ اچھا بنا حکم کے میں نکل آیا، کہا ٹھیک ہے، کشتی سے پھینک دیا گیا اور ویل مچھلی نے آ کر کے اپنے اندر لے لی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ دعا نہیں مانگا ہوتا مچھلی کے پیٹ میں تو قیامت تک اسی اندھیر کوٹری میں ڈالے رہتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اتنے بہترین مانگے کہ اللہ تعالیٰ کا کہا کہ بس غلطی معاف، اب فوراً ویل مچھلی نے ساحل پہ پٹک دی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے رسول جو ہے اب بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر چکے تھے، محمد سے معلوم تھا کہ رسول اپنی جگہ اپوائنٹمنٹ کی جگہ جو ہے وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن کے بالکل کلیئر کٹ نہ ہو تو اشارے کے نائن بالکل کلیئر کٹ نہیں ہے تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، لہذا ڈیلی ابو بکر صدیق پوچھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ آگے اجازت نہیں، آئی اجازت نہیں، آئی اجازت نہیں، یہاں تک کہ 5-6 مہینہ گزر گیا۔ ادھر جو ہے ابو جہل نے کل میٹنگ بیٹھا دیا کہ کل سارے سردار جو ہے دارالندوا میں جمع ہو جائیں، سب لوگ جو ہے 9-10 بجے کے قریب ناشتہ واشتہ کھا کر کے آرام سے دارالندوا میں پارلیمنٹ میں آ گئے، لیکن اس سے پہلے جو ہے جو شیطان ابلیس لعین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مہلت دیا ہے، جو آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ انسانی شکل میں آگے موجود گیٹ پہ پہلے ہی ادام بزرگ لوگ آئے گیٹ پہ، یہ بزرگ صاحب کہاں سے آئے؟ کہاں یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، شیخ ہیں، کہاں کے شیخ ہیں؟ شیخ نجد، شیخ نجدی، تو آپ کا کیا کام ہے؟ کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ دنیا کا سب سے بڑا ڈیسیزن لینے والے، ہاں تو اگر تم لوگ چاہو تو میں بھی بیٹھوں، میں بھی ایکسپیرینس بندہ ہوں اور میں تم لوگوں کو جو ہے اچھے مشورے سے محروم نہیں رکھوں گا، اف یو لائک الاؤ میں، اگر تم کو پسند ہے تو مجھے بولو تو میں بھی آتا ہوں۔ لوگوں نے کہا اندھا مانگے دعا، آئیے بہت کریٹیکل معاملہ ہے، تو وہ آ گئے، اب سب لوگ میٹنگ شروع ہوئی، تو ابو الاسود نے پہلے کہا کہ بھائی میری رائے سنیے آپ، میری رائے یہ ہے کہ اس آدمی کو ایسا کرتے ہیں کہ جان ان سے ماننا تو اچھی بات نہیں ہے، اپنے بھائی بندوں کو اپنے ہاتھ سے خون رنگین کرنا اچھی بات نہیں ہے، ان کو عرب سے آؤٹ کر دیتے ہیں، دور دراز ایریا میں بھگا دیتے ہیں، یہ چلے جائیں گے معاملہ ختم۔ تو وہی شیخ نجدی نے کہا نہیں، مشورے میں کوئی دم نہیں ہے، کیا مطلب؟ کہا کہ تم کو معلوم نہیں کہ ان کی باتیں کتنی میٹھی ہیں، ان کے بول کتنے اچھے لگتے ہیں، اور یہ جو کلام لاتے ہیں وہ تو دل ہی جیت لیتے ہیں، تو یہ جہاں جائیں گے تو خاموش بیٹھیں گے، یہی کلام سنائیں گے، تو وہاں تو پھر جو ہے یہاں تو مخالفت کے باوجود اتنا جب پھیل جا ہے، اب وہاں تو جو بنا مخالفت ہوگی تو ایک ایک کر کے جمع ہوتے جائیں گے، اب پھر جب تعداد ہو جائے گی اس کے بعد چڑھائی کریں گے تب کیا ہوگا؟ تب سوچو کہ خواہ مخواہ جو ہم چھوڑ دیے، تو اس مشورے میں کوئی دم نہیں ہے، لوگوں کو بھی لگا ہاں جانے تو یہ اس میں نہیں، تو ابو البختری نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں،
میری رائے یہ ہے کہ اس آدمی کو ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں لوہے کی زنجیر سے اور ایک کال کوٹری میں ڈال دیتے ہیں اور باہر سے تالا لاک کر دیتے ہیں، اب کوئی کھانا پینا ان کو نہیں دیتے، تو بھوک سے تڑپ تڑپ کیسے مر جائیں گے۔ تو پھر شیخ ندی نے کہا نہیں، مشورے میں تھوڑا دم ہے لیکن پورا دم نہیں۔ کیا مطلب؟ تم کو معلوم نہیں کہ ان کے جو فالوور ہیں وہ کتنے کان کھڑے رکھتے ہیں ان کے لیے اور کتنا ان کو جو ہے لائک کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بھنک بھی مل گئی نا کہ ہمارے جو لیڈر کو اندر بند کر دیا ہے تو سارے جان پر کھیل کر کے توڑ تاڑ کر کے پورے لے جائیں گے۔ تو یہ رسک لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تب ابو جہل نے کہا بھائی یہ تم لوگوں کا مشورہ میں بہت سن کے بور ہو گیا ہوں، اب مجھے لگ نہیں رہا کہ تم لوگ جب معقول کوئی مشورہ دے رہا ہو۔ چاہ رہا تھا کہ پبلک ہی جو ہے وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک میں چاہ رہا ہوں۔ کہا تم لوگ ادھر ادھر ایران توران کی بات کر رہے ہو، ادھر سنو میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ اصل میں کرنا کیا ہے اس سے۔ کہا بتائیے آپ۔ کہا ڈائریکٹ قتل، یہ جلا وطن یہ قید ود یہ سب جھمیلا کیوں، ڈائریکٹ انکاؤنٹر کرو۔ کہا رہے انکاؤنٹر کریں گے تو وہ تو وہی مسئلہ آئے گا جو پہلے سوچ رہے تھے ہم لوگ، پہلے دن سے ہم لوگ تیار تھے، لیکن بنو ہاشم کو کون سنبھالے گا؟ کہا اس کا بھی ہم توڑ نکال دے رہے ہیں نا۔ کہا کیا کریں گے، بنو ہاشم کیسے نپٹیں گے آپ؟ کہا کہ دیکھو اس کو جو ہم قتل کریں گے تو اس کا اسٹائل ایسا ہوگا کہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے قبیلے ہیں سب اپنا اپنا ایک کڑیل جوان پیش کریں، جو سب سے زیادہ حیثیت والا ہے، نسل والا ہے سب، اور پھر رات میں جو ہے ہم لوگ ان کے گھر پہ جمع ہوں گے، اور رات میں جب یہ نکلیں گے تو ہم لوگ ایک ساتھ ایسے تلوار سے ان پہ وار کریں گے کہ سمجھو کہ 11 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ پھر شور ہوگا کس نے مارا کس نے مارا، تو 11 نے مارا، نیٹو کی فوج نے حملہ کیا۔ تو اب بنو ہاشم تو ایک خاندان سے نپٹ سکتے ہیں لیکن 11 سے تو نہیں نپٹ سکتے، تو لازمن جو ہے وہ جنگ کی ہمت نہیں کر پائیں گے، کہیں گے بھائی کم سے کم ہمارے آدمی کو مارے ہو تو دیت دے دو، تو پیسہ تو 1 لاکھ مانگیں گے ہم 2 لاکھ دے دیں گے، پیسہ کی تو کمی ہے نہیں، اور پھر ہمارا معاملہ سالو ہو جائے گا، اور پھر سب لوگ امن سے رہنے لگیں گے، اور پھر بھائی بھائی ہو جائے گا، باپ بیٹا بیٹا ہو جائے گا، شوہر بیوی میں لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تب شیخ نجدی نے کہا یہ ہے اصل بات، اس کو کہتے ہیں مشورہ اور اس کو کہتے ہیں دمدار۔ معاملہ فکس ہو گیا۔ کہا کہ اب تیاری کرو اور زیادہ جو ہے لائٹ بھی مت لو اور زیادہ جو ہے ٹائم بھی ویسٹ مت کرو۔ کب کرنا ہے؟ یہ آج ہی کرنا ہے، زیادہ بات لکھ ہو جائے گی تو آج ہی نکل گئے تو آج چانس نہیں دینا، آج ہی رات میں گیم کر دینا۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا، سب لوگ کہا کہ اپنے اپنے نوجوانوں کو سلیکٹ کرو، نام پیش کر دو، مہر لگ گیا کہ رات میں سب لوگ پہنچ جائیں گے 10-11 بجے۔ ادھر اللہ تبارک کوئی سن نہیں رہا تھا، وہ تو کلوز ڈور میٹنگ ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجے، جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کہ آپ کے قتل کی سازش ہو چکی ہے۔ تو آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہجرت کا بھی آرڈر دے رہا ہے، اور آج ہی رات میں نکلنا۔ یہ آپ کے بھی آزمائش، گیٹ پہ بیٹھے رہیں گے، گیٹ کے سامنے نکلیں گے، میں بچاؤں گا۔ رسولوں کے بچانے کی ذمہ داری اللہ کی ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی رسول کو قتل نہیں کر سکتا، یہ بات سمجھ لیجیے۔ رسول دشمن کے ہاتھوں نہیں مر سکتا، اس کے لیے اگر اللہ تعالیٰ کو فزیکل لاس توڑنا پڑے ڈسٹرب کر دے گا، سمندر پھاڑ کے راستہ دینا پڑے راستہ دے گا، زہر کو کام کرنے سے منع کر دے زہر ناکام ہو جائے گا، زندہ آسمان پہ اٹھانا پڑے اٹھا لے گا، لیکن آگ کو گلے گلزار بنانا پڑے بنا دے گا، لیکن رسول کو کوئی دشمن قتل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، میں لکھ دیا ہوں کہ میں میرا رسول غالب ہو کے رہیں گے، تو مغلوب کیسے ہوں؟ ہاں نبی کو تم کر سکتے ہو، نبی کو تو سینکڑوں نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، یہ چارجز ہے قرآن نے لگایا ہے بنی اسرائیل پہ کہ یہ لوگ انبیاء کرام کو نہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا، یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے، تو یہ لوگ نبی تھے، رسول کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ رسول ہیں، آپ ٹینشن کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں آج رات میں نکلیے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ اپنے چال چل رہے ہیں، ہم اپنی تدبیر چل رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا، کہا ٹھیک ہے ہم نکلیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے کہ 12-1 بجے جبریل علیہ السلام آئے، فوراً 2 بجے جو ہے سمجھے کڑی دھوپ میں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ عرب کا عام معاشرہ جو ایسا نہیں تھا کہ وہ دھوپ میں نکلتا، کیونکہ دھوپ جو 50 پلس رہتی گرمی میں، اور جو ہے قیلولہ جو ہے ان کے یہاں بہت ضروری رہتا ہے. لیکن اچانک جو دھوپ میں کپڑا وپڑا لپیٹ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ کر کے چادر سے لوگ پہچانتے تھے. وہاں تو طرح طرح کے جو لباس تو ہوتے نہیں تھے، ایک ہی لباس آدمی 6 مہینہ پہن رہا، پہچان بن جاتی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر ادھر لپیٹ کر کے آ رہے ہیں گرمی سے بچتے ہوئے. لوگ دوری سے دیکھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کے تڑپ گئے، بولے کہ کوئی سیریس میٹر ہوگا تبھی آ رہے ہیں. فوراً گھر میں گیا اور جو ہے ارینج کیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگے، آ سکتا ہوں کیا اندر؟ ہاں آئیے جلدی، ویلکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر میں جو بھی فالتو آدمی اس کو نکال دو باہر، ایک سیکریٹ بات کرنی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ کوئی جو ہے فالتو بات نہیں ہے، ایک آپ کی بیوی جو آپ کا نکاح ہو چکا ہے عائشہ ہے، ایک میری بڑی بیٹی ہے اسما ہے، وہ میری بیٹی ہے، لہٰذا اور کوئی تیسرا ہے نہیں چوتھا، لہٰذا بولیے کیا معاملہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہجرت کی اجازت آ چکی، تیاری شروع کر دو، جو بھی سامان پیک کرنا ہے سب پیکنگ کر لو، آج ہی رات میں نکلیں گے. میں گھر سے نکل کے آؤں گا اور ڈائریکٹ آپ کے گھر پہ آؤں گا، اور یہاں سے پھر جو ہے مہم لانچ ہوگی، اور جو بھی ضروری سامان ہے آپ ریڈی کر لیں. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے جو ہجرت کے لیے لوگ جانا شروع ہوئے تھے اور ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ ہم ہجرت کریں گے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا ہے کہ ابو بکر آپ مت جائیے گا، تو ان کو لگ گیا تھا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا. تو یہاں پہ پوچھے بھی کہ ہجرت کی اجازت آ گئی، ہاں، تو ساتھ میں کون؟ تو منڈی ہلائے تو سمجھ گیا میں، تو بولے اچھا. تو 4 مہینہ پہلے ہی 2 اونٹ جو خرید کے رکھ لیے تھے کہ ارجنٹ میں کبھی بھی آرڈر آ سکتا ہے. تو 2 اونٹ جو ہے دے دیے تھے، جیسے ہم لوگ جو ہے قربانی کا جانور خریدتے ہیں کسی کو پالنے کے لیے دے دیتے ہیں، اب پھر 10 روز پہلے لے آتے ہیں. تو اسی طرح 2 اونٹ ایک دم جو ہے کہ ببول کا پتا کھلا جتنا پیسہ مانگ دیں گے، اس کو ریڈی رکھو، جس رو مانگے اس رو دے دیں. تو وہ 2 ببول کا جو ہے کھلا کر کے جو ہے اونٹ ایک دم تیار مضبوط. اب پھر جیسے محمد سے ادھر کے گئے تو پورا جو پیکٹ وغیرہ بنائے، جو بھی ضروری سامان ستو وغیرہ جو بھی لینا رہا ہوگا لیے. اب پھر عبداللہ بن عریقت نام کا ایک آدمی تھا، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن بھروسے مند آدمی تھا اور راستے کا بہت بڑا ایکسپرٹ تھا. تو اس کو ہائر کیے، پہلے سے بات کر کے رکھے تھے لیکن بولے آج کام آ گیا. دیکھو ابھی ہم لوگ آج یہاں سے جو ہے نکلیں گے رات میں، لیکن 3 دن جو ہے ہم لوگ رات گزاریں گے کہاں؟ غار ثور میں. اور 30 دن کے بعد 4تھے دن جو ہے تم دونوں اونٹ لے کر کے پہنچ جانا غار ثور کے پاس، اور وہاں سے پھر ہم لانچ کریں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے اوکے. تو یہ بات جو ہے انہوں نے اندر سے سیٹنگ کر لی. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بتایا بھی نہیں. ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے گھر میں، ٹائم کم تھا، 3-4 تو ایسے بج گئے. فوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روکے ہوئے تھے اندر سے، یہ ابو بکر صدیق کو پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو آج میں نکلوں گا رات میں، اور جو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا آج ہی کا آج نکلنا ہے. اب مکے والوں کے بہت سارے امانتیں ہمارے پاس، اب اگر میں اس کو بانٹنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی میسیج لیک نہ ہو جائے کہ لگتا ہے کہ یہ نکلنے والے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے آج اس کو مت بانٹنا، آج نارمل ڈے جانے دو. کل جو ہے میں جب نکل جاؤں تو صبح سویرے کیا کرنا، ساری امانتیں جو ہے سارے لوگوں کو دے دینا، اور پھر تیزی کے ساتھ جو ہے سفر کرنا. تو پھر ہم سے آ کے مل لینا، تم جوان ہو میں بوڑھا ہوں، تو اسی حساب سے رفتار سے چلیں گے. اور نائٹ میں ایسا کرنا کہ تم میرے بستر پہ سونا، ٹھیک ہے؟ میں نہیں سوؤں گا عشاء بعد اس سے. اور میرے حضرمی چادر جو سبز رنگ کی ہے وہ بھی اوڑھ لینا، آج اپنی چادر مت اوڑھنا. یہ حضرمی جو حضر موت جو یمن میں ہے، تو وہاں کی بنی ہوئی چادر کو حضرمی چادر کہتے ہیں، سبز رنگ کی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہچان تھی. تو وہ علی رضی اللہ نے کہا ٹھیک ہے اوکے. اب یہ دنیا کی بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی کہ کوئی آدمی آئے اور کوئی آدمی چادر اوڑھے ہوا ہے اور ورس دشمن ہے، تو آ کر کے ایسے ہی اٹیک کر دے. تو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے، علی رضی اللہ قتل ہو گئے. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پہ، لہٰذا وہ ڈیرنگ کر کے سو گئے کہ ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو اس طرح سے پورے جو ہے پلاننگ ہو گئی. اب یہ ابو جہل وغیرہ بھی 11 نوجوان ہمت والے، سب ابو جہل خود بھی لیڈ کرتا ہوا ایک دم گیٹ پہ آ کر کے بیٹھ گیا. لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ اندر آ کر کے مارنے کی جو ہے ارادہ نہیں کیا. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات ڈال دیتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک عجیب غیرت محسوس ہوئی کہ گھر میں گھس کر کے مارنا یہ تھوڑا سا انسلٹ کی بات ہے.
عورتیں رہتے ہیں، بچے رہتے ہیں، تو مرد مرد کی لڑائی ہے، باہر آئیں گے تو لڑائی ہو جائے گی. جیسے بہت سارے بچوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر گلی میں جا کر کے شور کرتا رہتا، نکلو باہر دیکھ لیں گے تم کو، نکلو باہر کے اندر جا کے مار دو، نہیں عورت اندر عورتیں ہیں، لڑکے لڑکے کی لڑائی ہے، باہر لڑیں گے. تو اس طرح سے انہوں نے ویٹ کیا کہ ہم گھر میں گھس کے نہیں ماریں گے، باہر جب یہ نکلیں گے تو ہم لوگ مرد مرد کی لڑائی ہو جائے گی. اور اس میں باہر نکلنا ضروری کیا، کیسے رات میں نکلیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ حرم میں جا کر کے تہجد پڑھا کرتے تھے. سب لوگوں کی نگاہ میں تھے کہ یہ آدھی رات کے بعد جو ہے تہجد کے لیے نکلتے ہیں، تو نکلیں گے پر اسی روٹین کے ساتھ، تو اسی وقت اٹیک کر دیں گے. تو اس لحاظ سے ابو جہل نے کہا کہ ہم ویٹ کریں گے اور پھر یہ نکلیں گے جب تو ہم یہ کریں گے. تو اب یہ سمجھے کہ 10 اس بعد آ گا، ان لوگوں کو لگا ہوگا کہ 1 بجے نکلیں گے. تو اب اتنے ہی میں جو ہے اپنا ابو جہل ادھر سے ادھر ٹہلنا ٹائم پاس کر رہا ہے، تو اسی میں جو ہے ایک دم عجیب پہ ایک پر ایک ڈائلگ مار رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کو تھوڑا سا جوش دلایا. دیکھو کہتا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب مجھے مانو گے تو تم جو ہے تمہارے لیے آخرت میں اردن جیسے باغات ہوں گے اور تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور نہیں مانو گے تو تم کو پہ جو ہے ذبح کے جو فیصلے ہوں گے اور تم کو جہنم میں جلایا جائے گا. اور سائلنٹلی کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ اپنے جان کے لالے پڑے ہیں. یہ دعوے دیکھو کتنے بڑے بڑے ہیں، اور آج ہم سے کون بچائے گا ان کو. تو اس طرح خوب مزہ، ڈائلاگ بازی خوب کیا ایک دم ٹہلنا ٹہلنا. پھر جب جو پراپر ٹائم آیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لے کے نکلے ہیں تو ایک آیت پڑھ رہے تھے، وہ سورہ یاسین کی جو میں آپ کو سنایا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی باندھ دیے ہیں، اس کے پیچھے بھی باندھ دیے ہیں. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کی نگاہوں کو ڈھانپ دیے ہیں، یہ اب دیکھ نہیں پائیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی، نیند کا غلبہ ڈال دیے. نیند کا غلبہ آیا تو سب آدمی جو ہے ایک دوسرے کو منڈی ڈال کے ایسے سو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفوں کو چیرتے ہوئے نکلے، بولا ارے کون ہے یہ سب؟ تو جیسے وہ مزہ لے رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزہ لیے. پھر جو ہے ایک مٹھی مٹی لیے اصحاب کے سر پہ تھوڑا تھوڑا رکھ دیا، پرساد لے لو، اب بہت جاب کرنے آئے ہو. اچھا آپ پھر جو ہے دیکھیں آپ اٹھ ہی نہیں رہتے، کیا بات کریں، جا رہے ہیں ہم. تو سیدھے چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر. ادھر ایک بوڑھا جو تھا وہ لیٹنگ پیشاب کرنے کے لیے اٹھا ہوگا، اب پہلے زمانے میں تو باہر ہی لوگ جاتے تھے، تو وہ دیکھ لیا پورا تماشا. تو کچھ دیر کے بعد دیکھے کہ یہ مٹی پہ ڈالے ہیں، پھر چلے گئے. پھر وہ آدمی دیکھا جب آیا ہوگا فارغ و روح ہو کر کے، دیکھا کہ یہ لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں. تو آ کر کے ٹوکا، بھائی صاحب کیا بات ہے؟ خاموش، معاملہ اندر. کہا نہیں بتائیے کیا معاملہ ہے. کہا آج ان کا یہ پورا یہ کرنا ہے. کہا وہ تو گئے. کون کہتا گئے؟ کہ میں دیکھا ہوں، تمہارے سر پہ مٹی بھی رکھے، دیکھو. سب دیکھا، ہاں مٹی تو ہے. ابو جہل نے کہا خاموش. اور جو ہے دروازے کا جو دراز جو ہوتا ہے نا، اس سے جھانک کے دیکھا تو ایک آدمی سویا ہوا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر بھی ہے. کہا جھوٹ بولتا ہے، بوڑھا سٹیا گیا تو چل، وہ آدمی میرا شکار سویا ہوا. کہا نہیں وہ گیا. کہا نہیں دیکھو وہاں ہے. تو اس طرح وہ اطمینان سے بیٹھا رہا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں تب تو جا چکے نکلے. یہ آرام سے جو ہے بالکل بھور کا جب سمے ہو گیا ہے تو ان لوگوں کو نیند کا غلبہ آیا. نیند کا غلبہ آیا تو اور جو سو گیا. پھر جیسے سورج نکلا، تیز دھوپ پڑی ہے تو آنکھ کھلی تو سب لوگ سمجھے کہ شکار مس ہو گیا، ہم لوگ خامخواہ نیند آ گئی. لیکن ابو جہل نے پھر جھانک کے دیکھا، نہیں وہ تو ہے. تب کہا نہیں ہے. تو جو اپنے جو ملامت ہو رہی تھی اس سے یہ نہیں کہ شکار گیا نہیں، لیکن 5 منٹ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ نے نکل کے آئے گیٹ سے باہر. کیا بات ہے بھائی؟ اور وہ چادر ان کے جو ہے کندھے پر لٹک رہی تھی. کہا تم تھے کیا سوئے ہوئے؟ کہاں میں تھا. تو وہ کہاں گئے تمہارے؟ کہ مجھے کیا پتا. تب تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ابو جہل کو تو اتنا ملامت ہوئی کیونکہ سارے تو سرگنا یہی تھا. وہ تو اپنا غصہ جو ہے اور یہ کمی کو چھپانے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹتے ہوئے لایا، ایک دم پکڑتے ہوئے حرم میں مارا پیٹا یہ وہ. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ اتنا آسانی سے اگلنے والے کچھ چھوڑے نہیں. وہ سمجھ گیا کہ ان پہ ٹائم ویسٹ کریں گے تو اور باہر نہ نکل جائے. کہا ان کو چھوڑو بھائی، ان سے کچھ ملنے والا نہیں. پھر فوراً جو ہے دوڑا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ ان کی پہلا جمپ وہیں ہوگا. یہ اس کو کیا پتا، رات ہی میں وہ نکل چکے تھے. ادھر آ گیٹ نہ گئے. تب ابو تو جان تو چلے جا چکے تھے، دادا ایک دم بوڑھے تھے.
2 بچی تھی اسما اور عائشہ. اسما جو ہے گیٹ کھولی ہے, بولے تمہارے والد کہاں ہیں؟ کیا مجھے نہیں پتا؟ تمہیں نہیں پتا؟ ابو جہل نے ایک تماچا مارا ہے, ایسا تماچا مارا ہے کہ ان کے کان کی بالی گر گئی. لیکن پھر ان لوگوں نے کہا کہ بچی کو مار کر کے کچھ تھوڑا مل جائیں گے, جلدی چلو, ابھی تو کہیں نہ کہیں تو راستے ہی میں ہوں گے. لہذا ایس کال دے کر کے فوراً جو میٹنگ بیٹھائیں گے کیا کیا جائے. ندوہ میں سارے لوگ جمع ہوئے. اب ابو جہل جو ہے اپنا جو ہے غلطی کو چھپانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھا. میٹنگ کا کہا کہ زندہ یا مردہ دونوں میں سے ایک جو بھی لا کے دے گا 100 اونٹ میں دوں گا, لیکن وہ زندہ یا مردہ چاہیے مجھے. اب یہ جو ہے ایگو کا مسئلہ بن گیا. لہذا آپ سمجھیے کہ عورت مرد بوڑھے بچے سب دوڑ گئے, پورا مدینے کے راستے کو چھان مارے, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا اسٹائل اپنا الگ اپنا لیے تھے. وہ کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے, اب پیچھے کی کھڑکی سے پیچھے نکل گئے. اب دیکھیے مکہ جو ہے یہاں پہ ہے, تو اس کے شمال میں یعنی نارتھ میں جو ہے یثرب ہے, اور پھر آگے شام ہے, اور نیچے جو ہے ساؤتھ میں جو ہے یمن ہے. تو اب کوئی بھی آدمی مکہ جانے والا کہاں جائے گا؟ وہ جو ہے نارتھ میں جائے گا, شمال میں جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجیکل موو لیے کہ جو ہے ساؤتھ میں آئے. اب 5 کلومیٹر دور جب پہاڑی ایک جو ہے خاردار پہاڑی تھی, سور نام کی پہاڑی, ادھر چلے گئے. اب سارے لوگ دوڑے ادھر. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ رات ہم کو اپنے ٹھکانے تک پہنچنا ہے. لہذا اس کے لیے بہت تیزی سے چل رہے تھے, 5 کلومیٹر کراس کرنا تھا. اب 12-1 بجے تو گھر سے ہی نکلے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں آنے پہ 1 گھنٹہ لگ گیا ہوگا. پھر وہاں سے جو کھڑکی سے باہر نکلے ہیں. پھر وہاں سے جو رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ صبح ہونے سے پہلے ہم کو محفوظ پناہ جگہ تک پہنچنا ہے, کیونکہ سارے لوگ ہم کو پیچھا کریں گے ہی کریں گے. لہٰذا بہت تیزی سے چلے, بہت تیزی سے چلے. غار ثور جو ہے بہت کھردرا پہاڑی ہے, نوکیلا پہاڑی پتھر. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا سیفٹی کے لیے یہ بھی کر رہے تھے کہ چلتے جا رہے تھے یا قدم کے نشان بھی مٹاتے جا رہے تھے. اور پھر اس میں جو ہے کبھی کبھی کیا کرتے تھے کہ پنجوں کے بل چلتے تھے, تاکہ پورے جو ہے پاؤں کے نشانات چھوڑتے نہ چلیں جائیں, جس کی وجہ سے وہ پنجہ جو زخمی ہو گیا. جب زخمی ہوا تو اب چل ہی نہیں پا رہے. اب لیکن رات تک تو پہنچنا ہے صبح ہونے سے پہلے. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا, اور سمجھیے کہ کوائٹ امپاسبل بات لگتی ہے لیکن جنون میں آدمی کر جاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اٹھا, پہاڑ پہ دوڑتے ہوئے چڑھ گئے. جبکہ آپ دونوں کی شکل و صورت دیکھیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح باڈی بلڈر نہیں تھے, نہایت نحیف الجثہ شریف انسان, لیکن جنون میں آدمی کچھ بھی کر دیتا ہے. تو ایک دم فوراً اٹھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پہاڑ پہ اکیلے چڑھنا مشکل ہوتا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اوپر چلے گئے دوڑتے ہوئے, کیونکہ ٹائم بہت کم تھا. اور پھر فوراً غار ثور کے اوپر چوٹی پہ ایک چھوٹا سا جو ہے غار ملا ہے. وہ ایک دم جو ہے کوئی آدمی اتنے پہاڑی پہ چڑھتا ہی نہیں تھا, بکری چرانے والا بھی نہیں چڑھتا تھا, بالکل جو ہے بوسیدہ حالت میں. وہ ڈر گئے کہ یا رسول اللہ رکیے 1 منٹ, یہ جو ہے بہت ویران پڑا ہوا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خطرے سے خالی نہیں ہے, اس میں سانپ بچھو بہت کچھ ہو سکتے ہیں اس میں. تو پہلے میں رکس لیتا ہوں, میں اندر جاتا ہوں اور پہلے چیک کرتا ہوں, صفائی کرتا ہوں, اور پھر میں آپ کو آواز دوں گا تب آپ آئیے گا. یہ کنٹریبیوشن ہے حضرت ابوبکر صدیق. گئے اندر, پتہ چلا کہ سوراخ وغیرہ ہے. لہذا جو صفائی کیے ہیں اور سوراخ وغیرہ کو اپنا تہبند کو پھاڑ کر کے جو ہے اس میں سب میں منہ میں ڈال دیے ہیں. پھر بھی جو ہے تہبند کچھ تو کم سے کم سطح ڈھانکنے کے لیے بھی چاہیے, اتنا ہی پھاڑ سکتے تھے جتنا ناگزیر. اور اس کے بعد جو ہے پھر بھی جو ہے 2-3 سوراخ بچ ہی گئے. تو پھر دونوں پاؤں کی ایڑی اس پہ ڈال دی تاکہ اس میں سانپ اندر باہر نکل نہ پائے, اور کاٹے بھی تو میری ایڑی کو کاٹے. اور پھر آواز دی یا رسول اللہ آئیے اندر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے, پاؤں جو ہے ایک دم خون سے شرابور تھا. آئے بہت زیادہ تھک گئے تھے. فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پہ جو ہے پاؤں سر رکھ کر کے, اور فوراً نیند آ گئی, کیونکہ رات بھر کی تھکاوٹ تھی. دن ہی سے جو معاملہ, جب سے جبریل علیہ السلام آئے سے تبھی سے دوڑ بھاگ چالو ہو گئی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں پاؤں پسارے ہوئے ہیں اور دونوں سوراخ میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانگ پہ پاؤں رکھ کر کے سو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 منٹ بھی نہیں لگا, وہ نیند آ گئی. لیکن یہ تو جگے ہوئے تھے.
جگے ہوئے تھے، لیکن جس سے ڈر تھا وہی ہو گیا. وہ ایڑی میں سانپ نے مارا ڈنڈ، اور وہ جو ہے پہاڑی سانپ، اس کے زہر جو ہے، اس کی تپش اتنی آئی، لیکن اب محبوب سویا ہوا ہل بھی نہیں سکتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے کہ نیند نہ کھل جائے. اب ڈنگ پہ ڈنگ برداشت کی جا رہے ہیں لیکن موو نہیں کر رہے ہیں. اب ایک طرف محبت، ایک طرف تکلیف، کرے کیا آدمی؟ کہ اگر تھوڑے سے ہلیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے پھر تم سو، میں پھر بیٹھتا ہوں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام ان کو سب سے زیادہ قیمتی چیز، لہذا وہ ہل نہیں رہے، اور سانپ جو ہے وہ ڈنگ چھوڑ نہیں رہا، یہاں تک کہ برداشت کرتے 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 کرتے، لیکن آپ چیخ کو تو برداشت کر لیں گے، آنسو پہ تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے. لہذا وہ آنسو جو تکلیف جیسے کتنی شروع ہو گئی، تکلیف شروع ہوئی تو گود میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اب تھوڑا سا ادھر ادھر کیے بھی، لیکن کتنا کریں گے، تکلیف تو جاری تھی. وہ فٹافٹ جو گرنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں پہ آنسو، چہرے پہ آنسو گر گئے، ایک دو بوند گرا کے وہ فوراً جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ تو بولی نہیں، بولو کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے؟ تو بولے کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے کہ میں آپ کو جگانا نہیں چاہ رہا تھا، ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو یہ دونوں سوراخ میں پاؤں رکھا ہوں، اس میں سے کسی نے ڈنک مار لیا مجھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھاؤ کدھر ڈنک مارا. تو پاؤں ہٹائے، کہا یہ دیکھیے کٹ ڈنک مارا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہان لیے، لگا دیے، فوراً ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے پھر اطمینان ہو گیا. اب ادھر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا تھا، ان کا نام تھا عبداللہ بن ابو بکر. وہ تینوں نائٹ کیا کرتے تھے، مغرب کے بعد جو ہے جیسے اندھیرا چھاتا تھا کہ آدمی جب دوسرے کو پہچان نہیں پاتا تو فوراً مکے سے آ جاتے تھے یہاں پہ غار ثور میں، اور رات بھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. جو خدمت ہو، جو کچھ بھی ہو، اب پوری رات کی رپورٹنگ، دن کی رپورٹنگ دیتے تھے کہ یہاں یہ مشورہ ہو رہا، وہاں یہ مشورہ ہو رہا، یہ بول رہا، وہ بول رہا، پورے رات بھر کے مشورے دیتے تھے. اور صبح میں جو ہے وہ سفیدی چھانے سے پہلے اندھیرے میں گھر واپس آ جاتے تھے، اور ایسے جو ہے صبح میں پھر اپنے گھر سے اٹھتے تھے، لگتا تھا رات یہیں سوئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کتنا سوجھ بوجھ والا نوجوان تھا کہ کسی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا. اب پھر دن بھر جو ہے کفار کے مجلس میں ایسے بیٹھے رہتے تھے، لگتا تھا کہ یہیں تو معلوم ہی نہیں کہ ابو کہاں گئے. اب پھر ان کا اب خوراک کیسے آتا تھا، 3 دن غار میں تھے. تو اس میں جو ہے عامر بن فہیرہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے آزاد کرایا تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ پہاڑ کے جو ہے ایریا ہی میں دن بھر بکریاں اپنا چراتے رہتے تھے، انون بن کر چرا رہے چراتے دھیرے دھیرے لا رہے ہیں، قریب لا رہے ہیں. جب بالکل اندھیرا چھاتا تھا تو پھر جو ہے وہ پوری بکریوں کو پہاڑ پہ چڑھا دیتے تھے. اب بکریوں کو پہاڑ پہ چڑھا دیے تو پھر دیتے تھے کہ یا رسول اللہ اب اندھیرا آ گیا ہے، اور آپ کو جو بکری پسند ہے تو اس میں جس میں دودھ آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے دودھ نکال کر کے پی لیجیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کٹورا وغیرہ بھی لے کے گئے تھے، تو اس طرح سے دودھ نکالتے تھے اور پیتے تھے. 3 دن تک یہی خوراک رہتا تھا. پھر جب یہ صبح میں وہاں سے جو ہے یہ بھی جو ہے عبداللہ بن ابو بکر نکلتے تھے، سمجھے کہ 3 بجے یہ نکل رہے ہوں گے تو 3:30 بجے یہ بھی بکری لے کے نکلتے تھے. اور پھر یہ اتنا ٹیکٹیکل موو کرتے تھے کہ جہاں عبداللہ بن ابو بکر کے نشان کے قدم رہتے تھے تو اسی نشان پہ اپنی بکریوں کے ریوڑ کو دوڑاتے تھے تاکہ ان کے نشان مٹ جائیں اور کسی کو کوئی جو سمبل نہ چھوٹ پائے. اتنا زیادہ جو ہے پورا جو ہے پوری پلاننگ کی گئی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ 3 دن تک جو ہے ہم کو کھوجے. جمعرات کی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹیلیجنٹ، جمعرات کے دن میں یہ ہوا تو جمعہ کا سنیچر اتوار، سوموار کو یہ تھا کہ جانا ہے. تو سوموار کو جو ہے صبح سویرے جو ہے وہ پہلے سے پلاننگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کر لیے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اب یہ لوگ جو ہے تلاش کر کے مایوس ہو چکے ہوں، میں ملا نہیں ہوں گا، تو اب جو ہے نکلتے ہیں. تو بولے کہ رکیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جائیں گے؟ تو بولے کہ ابھی میں آپ کو سرپرائزنگ ایک دیتا ہوں. فوراً جو ہے عبداللہ بن عریقہ جس سے پہلے بات ہو چکی تھی 2 اونٹ لے کر کے دم تیار، جیسے غار سے نکلا ارے مرسڈیز کھڑی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہوئی کہ اچانک کی خوشی دینا بھی ایک بہت بڑی جو ہے صدقے جم میں سے ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاباشی حاصل کرنے کے لیے بولے یا رسول اللہ یہ جانتے ہیں یہ 2 اونٹ کہاں کے ہے؟ یہ 4 مہینہ پہلے ہی میں خرید لیا تھا،
جب سے اپنی ہجرت کا جو ہے ڈسکشن شروع ہوئی، اور ببول کا پتا کھلا کھلا کر کے موٹا تازہ کیا ہوں، ایک آپ کے لیے ایک اپنے لیے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ بولے کہ ان کے شاباشی کیا ہو تو رو پڑے. بولے یا رسول اللہ ایک آپ کے لیے ایک میرے لیے. بولے ابو بکر ٹھیک ہے لیکن میں اپنے والد کی قیمت ادا کروں گا. ان کی تو آنکھوں سے آنکھ سے نکل گئی، یا رسول اللہ مجھ سے یہ مغایرت، میں نے 6 سال کے بچے کو آپ کے نکاح میں دیا ہوں اور آپ سے میں قیمت لوں گا. لیکن آپ یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خودداری اور غیرت کا دیکھیے آپ کہ اپنے لیے یہ دینی فرائض ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے. آج ہمارے پاس پیسہ نہیں، کل ہوگا، کل ہم دیں گے. تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے لیے کسی سے کچھ مانگے ہی نہیں. یہ واقعہ میں کس لیے سنایا ہوں کہ جب آپ ادھر جائیں گے، جب مدنی جنت میں سیر کراؤں گا انشاءاللہ میں، تو ہر جگہ آپ کو لگا انفقو مال خرچ کرو، مال خرچ کرو. تو آپ کو لگے کہ محمد سے اتنا پیسہ کیوں مانگ رہے تھے؟ تو پیسہ مانگ رہے تھے اسلامی ریولوشن کے لیے، اپنے لیے نہیں. اپنے لیے تو پیٹ پہ پتھر باندھا پڑا، پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن کسی سے روٹی نہیں مانگے، پیسہ کیا مانگے. تو اصل میں مسئلہ یہ تھا. تو عبداللہ بن عریقت آ گیا بندہ، پھر وہ لوگ چلے یہاں جو ہے سوموار کے دن جو ہے وہاں سے جمعہ جمعرات سنیچر اتوار پھر نکلے وہاں سے. اور اس کے بعد جو ہے راستے میں 2-3 واقعہ پیش آیا. عبداللہ بن عریقت جو ہے وہ جو عام راستہ سے اس کو اختیار نہیں کیا، اور یہ پھر اور بھی جو ہے یمن کی طرف اور بھی گیا، کچھ دیر تک چلا، اور پھر جو ہے لیفٹ میں لے کر کے ریڈ سی ہے تو ریڈ سی کا ساحل پکڑ لیا، اور پھر ادھر سے وہ جانا شروع کر دیا. لیکن اس میں بھی جو ہے ایک آدمی نے دیکھ لیا. اس میں ایک واقعہ جو ہے میں سنا دوں کہ جس روز نکلنا تھا 3 دن کے بعد نکلنا تھا، یہ ٹائم فکس تھا. تو اب یقینی بات ہے غار میں تو بکری آ جاتی تھی، دودھ پلا دیتی تھی. اب تو جو ہے 450 کلومیٹر کی جرنی ہے، تو اب اس میں خوراک کہاں سے آئے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو بول دیے تھے کہ بیٹی جو بھی پیکج وغیرہ ہونا نا تو وہ تم جو ہے سوموار کو لے کر کے آنا. تو بچی تو ابو بکر صدیق کی بچی تھی، اسما رضی اللہ عنہ جو بھی کھانا پینا بنانا ہوا ستو وتو پیکٹ وغیرہ وہ لے کر کے آ گئی. صبح سویرے دم پہنچ گئے کہ آج ابو جانا محمد سے نکلیں گے. لیکن جیسے ہی جو ہے اس کو باندھ کر کے اب اونٹ کے گردن میں لٹکانا تھا تو لٹکانے والا کپڑا ہی نہیں تھا. ابھی چھوٹی سی بچی، مطلب 1-1.5 سال کا ڈفرینس تھا حضرت عائشہ میں، ان میں 12-13 سال کی رہی ہوں گے. اب یہ چکرا کہ کیا کرے، کیسے باندھے اس کو. تب انہوں نے اپنا پٹا کھولا. آج کے زمانے میں پیجامہ میں آپ جانتے اظہاربان لگتا ہے، کیونکہ سلائی وغیرہ آ گئی ہے تو اظہاربان سے آدمی اپنے پیجامہ کو ٹائٹ کر لیتا ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا نہیں، سلائی والا نہیں تھا، تو لنگی ٹاپ کے پہنے اور اوپر سے ایک پٹا باندھ لیے تاکہ وہ گرے نہیں. تو انہوں نے اب اس کو کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا، کس سے باندھے، ٹائم ہے نہیں. تو وہ بیچاری معصوم سی بچی جذبات میں آ کر کے اپنا وہ نطاقین اس کو 2 حصوں میں ٹکڑے کر دی، اور پھر جو ایک حصے کے لٹکا دیا، ایک حصے اپنے کمر سے باندھ دیا. یہ واقعہ اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ بعد میں بنو امیہ والے اسی کو مذاق کا سبجیکٹ بنا دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھے نا کہ ارے یہ تو پٹا اپنا پھاڑ کر کے لگا دی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ذات النطاقین، 2 پٹے والی. تو ان کو تو کریڈٹ مل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہم کو یہ کریڈٹ ملی ہے. 2 بنو امیہ والے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ اسٹرگل کیا چل رہی ہے، ان کو کچھ پتا تھا نہیں. وہ تو پوری زندگی جو ہے اسلام کی مخالفت میں رہے. بعد میں جو ہے ان کو مذاق اڑانے لگے، 2 پٹے والی بوڑھی کو لے کے آؤ، 2 پٹے والی بوڑھی کو لے کے آئے. اور جب محمد بن قاسم یہ جو ہے حجاج بن یوسف نے ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے جو ہے مار کر شہید کر کے 1 ہفتہ تک کے لیے لاش کو لٹکا دیا تھا، صحابی رسول کو سمجھ کے لٹکا دیا تھا. 1 ہفتہ تک لاش لٹکی رہی. اب بولا کہ اس بوڑھی کو جو ہے گھسیٹ کر کے لے آؤ بال کے ساتھ، اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھسیٹ کر کے لاؤ. تو جب اس کا میسنجر آیا ہے کہ آپ کو بلایا ہے حجاج بن یوسف، وہ کہا میں نہیں جاتی. تو کہا کہ نہیں جاؤ گے، تو کہا کہ بال گھسیٹ کے لے کے آؤ. کہا تم بال گھسیٹ کے لے چلو تاکہ کم سے کم بنو امیہ کا چہرہ اوپن ہو. تو اس کو بھی شرم آئے کہ اگر لے کے جائیں گے تو کہیں پورے جو ہے عرب نہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ صحابیہ ہیں. اور یہ تو پھر جو ہے اس نے کہا کہ آپ تو 2 پٹے والی ہیں، 2 پٹے والی ہیں، ایسے مذاق اڑانے لگا. تب انہوں نے یہ راز کھولا کہ یہ معاملہ کیا ہوا تھا. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 2 پٹا کہاں سے معاملہ ہو. تب انہوں نے کہا تم کو معلوم بھی ہے کچھ؟
یہ 2 پٹے والے کیا معاملہ تھا؟ یہ تو ہم لوگ کریڈٹ سمجھتے، تم اس کا مذاق اڑاتے ہو. یہ معاملہ ہوا تھا ہجرت کے وقت کہ جب ہم کھانا لے کے پہنچے تھے اور ہم کو جو ہے لٹکانا تھا تو کچھ مل ہی نہیں رہا تھا. تو پھر ہم نے جو کیا سولوشن، آخری سولوشن کے طور پر اس کو 2 ٹکڑے کر دیے. ایک ٹکڑے سے جو ہے وہ کھانا باندھ دیے اور ایک ٹکڑے میں اپنے کمر سے لگا لی، جس سے کوئی عورت بے نیاز نہیں ہو سکتی. یہ ہسٹری تھی. تو اس طرح پھر جو ہے سامان وامان لے کے چلے. اب ساحل پہ کسی نے دیکھ لیا، وہ جو ہے آیا اپنے قبیلے میں اور سراقہ بن مالک بن جاشم اس کا آدمی تھا. اس نے کہا سراقہ معلوم ہے تم کو کیا؟ تو میں نے 2 آدمی کو دیکھا، 2 اونٹ پہ سوار جا رہا ہے. اب میرا گیس ہے کہ جس کو تم نے تلاش رہے 3 دن سے وہی ہے. سراقہ نے کہا کہ میں بھی سمجھ گیا کہ وہی ہے، لیکن میں جو ہے اس کو بولا نہیں تو غلط بولنا، تاکہ سب لوگ جو ہے کھوجنے کے لیے نہ نکل جائے، سب شیئر نہ کر لے کہ 100 اونٹ میں سے میرا بھی حصہ. اس نے کہا نہیں تو غلط بات ہے، وہ ابھی ہم لوگ ایک آدمی کو بھیجے ہیں، وہ لوگ جا رہے ہیں، تم وہ نہیں ہوں گے. اس کی بات کو انکار کر دیا. اب 5-10 منٹ کے بعد یہ چپکے سے نکل گیا. اب گھوڑا لیا، آپ نے باندی کو کہا کہ گھوڑا وہاں پہ لے کے جلدی پہنچ، اب وہاں تاکہ کوئی دیکھے نہیں. اب پھر وہاں پہ باندی جو گھوڑا لے کے تیار تھی، پھر فوراً چڑھا ہے اور دوڑا دیا گھوڑے کے دم تیز. اب بہت یہ بھی ایکسپرٹ تھا سراقہ بن مالک بن جاشم. اب بالکل قریب آ گیا معاملہ، بلکہ بالکل قریب آ گیا معاملہ. تو اس میں جو ہے وہ بھی ایک چیز سن لیجیے. جب یہ لوگ جو ہے 3 دن کے لیے جو ہے تلاش کر رہے تھے نا، تو اس 3 دن میں ابو جہل جس آدمی کو پکڑے ہوا تھا، جو بہت زیادہ ایکسپرٹ تھا کھوجی کا، وہ جو ہے اپنا کہتا تھا کہ بھائی تم لوگ مدینہ کی طرف کھوج رہے ہو، میرا علم بتاتا ہے کہ یہ پیچھے گئے ہیں. ابو جہل کہتا تھا کہ تم ٹائم ویسٹ مت کرو، وہ ڈائریکٹ مدینہ جائیں گے، یثرب جائیں گے. وہ کہتا تھا مجھ پہ اگر وشواس ہے تو میں جہاں کہتا ہوں وہاں چلیے، میں فٹ پرنٹ کا جو ہے میں نالجبل آدمی ہوں. اچھا چلو، مرتا گیا. تو پیچھے جاتا گیا غار ثور پہ چڑھا دیا. کہا بے وقوف آدمی، تم خالی ٹائم برباد کر رہا، ادھر کہاں سے آئے گا کوئی آدمی؟ اور وہ کہہ رہا نہیں ادھر ہی آئے گا، میرا علم بتا رہا ادھر ہی آئے. یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن تو معاملہ یہاں تک آ گیا کہ میں نے تھوڑے سے نظر اٹھا کے دیکھا ایسے جھانک کر کے، تو ان لوگوں کے قدم نظر آ گئے. ادھر جو ہے وہ چل رہا تھا، ادھر آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا. میں نے جو گھبرا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ خالی اپنے نیچے بھی دیکھیں نا تو ہم لوگ کو دیکھ لیں گے. یہ لوگ تو ایسے دور دیکھ رہے ہیں، ادھر کیا ہوں گے ادھر کیا ہوں گے، نیچے جھانکے نا تو ہم لوگ کو دیکھ لیں گے. لیکن اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹوریکل جملہ بولا، قرآن میں تو آیا نا جو میں آج تلاوت کیا ہوں، اللہ تنصروا فقد نصر اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کچھ نہیں ہونے والا، ٹینشن نہیں. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کانفیڈنس تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا، اللہ راستہ نکالے. لہذا اس نے زبردستی کر کے لایا بھی ہے، ہسٹری میں آتی ہے نہیں چلیے ایک مرتبہ جھانک کر کے دیکھ لیجیے نا، آپ کو کیا پرابلم ہے. اس نے کہا دیکھو بہت قیمتی ٹائم ہے، وہ کہاں ریچ سے باہر نکل جائیں گے، تم برباد کرانا. کہا ایک مرتبہ آ کر کے وہ جھانکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جملہ کیا استعمال کیا، فانزل اللہ سکینت علیہ وایدہ بجنود لم تروها. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا سکینت نازل کر دیا. وہیں پہ اگر ابو بکر صدیق کی چیخ نکل جاتی تو بات آؤٹ ہو جاتی. سکینت نازل کر دیا، دل کو دھارس بڑھا دیا، اور پھر وایدہ بجنود لم تروها، اور پھر ایسے جنود سے جو ہے ایسے فوج سے مدد کی جو تم نہیں دیکھ پائے. تو اس کے ہسٹری میں آتا ہے، کتنا صحیح کتنا غلط، لیکن بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کا منہ چھوٹا تھا لیکن اندر بڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالوں کو کہا، مکڑی کو کہ تم جو اس پہ اس کے منہ پہ جالا بن دو. تو مکڑی نے جو فوراً جو جالا بن دیا اس پہ، اور کبوتر نے آ کر کے 2 انڈے دے دیے. اور جب تک ابو جہل اس کے جو ہے اس میں جو میں ہو رہا تھا کہ اچھا چلو دکھا دو کہاں. جب وہاں پہ غار کے منہ پہ آیا ہے نا، تب ابو جہل کو بہت غصہ آیا ہے. تو بیوقوف بنایا، خالی ٹائم ویسٹ کیا. یہ دیکھ غار میں تو کوئی گیا ہی نہیں، کہیں لگتا 6 مہینہ سے کوئی نہیں گیا ہوگا. اگر کوئی آدمی اس کے غار کے اندر جاتا تو جالا ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا، انڈا پھوٹتا کہ نہیں پھوٹتا. تو بے وقوف بناتا ہم لوگوں. سرکمسٹینس ایویڈنس کیا بتا رہے ہیں، یہاں تو 6 مہینے سے کوئی نہیں گھسا. کسی گھر میں جالا ولا رہے تو کہتے ہیں نا کہ کوئی نہیں ہے کیا، فیملی گھر گئی کیا. تو اس طرح سے کہا فوراً نکلو یہاں سے. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کیا. تو یہ ایک واقعہ تھا.
ایک دوسرا وہ جو سراقہ جو پیچھا کیا یہاں تک کہ سراقہ خود کہتے ہیں جب ایمان لیا بعد میں کہ میں اتنا قریب ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی تھی. اب بس کیا تھا، ایک جم مارنا تھا، ان کو کیپچر کرنا تھا. لیکن جیسے بالکل قریب ہوا کہ میرا گھوڑا کا پاؤں دھسا، میں گرا، گھوڑا ادھر چھٹکا، میں ادھر چھٹکا. یہ کیا معاملہ، بالکل قریب آ گئے تھے تو یہ معاملہ ہوا. فوراً ہم نے فال کے تیر نکالے، دیکھے کہ رائٹ جا رہا ہوں یا رونگ جا رہا ہوں، تو تیر نے بھی بتایا رونگ جا رہا. لیکن 100 اونٹ کی لالچ، پھر تھوڑا جانے تو فال وال کچھ نہیں ہوتا. پھر ایڑ لگایا، پھر بالکل قریب آ گیا، یہاں تک ابو بکر صدیق گھبرا گئے. اور پھر ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو بیٹھے تھے تو آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور میں پیچھے بیٹھا تھا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل قریب آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہسٹوریکل جملہ کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ صاحب کا کہا ان کو بھی ٹینشن فری ہو گئی. پھر وہ جیسے قریب آیا اس کا گھوڑا دھسا، اتنا جو ہے پنڈلی کے بل دھسا، گرا. تو آپ سمجھ گیا کہ بھائی یہ خطرے کی گھنٹی ہے، ان کو چھوڑو. آواز لگایا ابو بکر رکو رکو رکو، ہم جو ہے پناہ چاہتے ہیں آپ سے، پناہ میں آنا چاہتے. تب محمد صلی بولے کہ وہ پناہ کے لیے کہا اچھا روکو. تو روکے ہیں اونٹ کو. اس کے بعد بولا کہ سراقہ کیا چاہتے تھے؟ بولا کہ آئے تھے تو غلط نہیں سے، لیکن اب ہم سمجھ گئے ہیں کہ آپ کا دین غالب ہو کے رہے گا. تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے آپ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجیے گارنٹی کہ جب دوبارہ آپ مکہ کو کیپچر کریں گے تو مجھ کو بخش دیں گے. آپ سمجھ جائیے، مسلمان کو یقین نہیں ہے لیکن سراقہ کو کافر کو یقین ہو گیا تھا. یہ فلائٹ ٹو مدینہ نہیں ہے، اسٹریٹجیکل جو موو ہے یہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دو، لکھ کر کے دے دیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا تو جانتے نہیں تھے. وہ عامر بن فہیرہ کو بولے تم لکھ دو، لکھ دیے. کہا کہ گڈ نیوز ایک اور لے جاتا، امان نامہ لے جا رہا تو ایک اور لے جا. کہا کیا؟ سراقہ تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. کہا کسرا کے کنگن میرے ہاتھ میں؟ کہا نو ڈاؤٹ. اس زبان سے جو بات نکل جاتی ہے پتھر کی لکیر ہوتی ہے. یعنی ناصر جو ہے مکے کی فتح کی بشارت بلکہ کسرا کی فتح کی بشارت. کوئی بھی آدمی کہے گا یہ جذباتی نوجوان ہے، اول فل بکرا، جان بچا کے بھاگ رہا اور جو ہے کچھ بھی بولتے جا رہا. لیکن وہ وقت آیا کہ کسرا کے کنگن ان کے ہاتھ میں پہنائے گئے. جب وہ بیمار پڑتے تھے نا تو عیادت کرنے والے کو کہتے تھے تم لوگ ٹینشن نہیں لو، تکلیف ہے لیکن میں مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. ابھی تو آیا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ٹائم گزر گیا، ابو بکر صدیق کا گزر گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا، کسرا کنگن آئے، مال و در کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور سب سے اوپر جو ہے کسرا کا کنگن اچھال دیا گیا اور رکھ دیا گیا. تو ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ وہ کڑا جو تھا وہ سمبل آف جو ہے بادشاہ تھا. کہا کہ سب لوگ ہنس رہے ہیں اور جو ہے سمجھے کہ ورلڈ کپ جیتے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. کہا کہ اس جو ہے دولت میں مجھے مسلمانوں کے زوال کے آثار نظر آ رہے ہیں. اب یہاں سے مسلمان کو جو ہے بیک گیئر لگ جائے گا اور پھر وہ آرام پسند ہو جائیں گے. تو بولے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو جو ہوگا وہ تو فیوچر کی بات ہے، لیکن کسرا کہاں؟ بلا ان کو، سراقہ کو. تو سراقہ کو جو ہے بلایا گیا تو ان کو کہا کہ ادھر آئیے. ہاں ان کو بھی یاد آ گیا، لائیے. ہاتھ میں پہنا دیا گیا. اب وہ مڈل کلاس کے آدمی تھے، دام جو ہے جھوم گئے کسرا کنگن دیکھ کر کے. ادھر سے ادھر گھوم رہے، ادھر سے ادھر جو ہے جیسے 5 لاکھ کا چیک ملا تو ایک دم جو خوب خوش تھے. پھر کچھ دیر کے بعد جو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ لائیے. وہ کہا رہے یہ تو مجھے مل گیا نا. کہا نہیں یہ خالی پیشن گوئی تھی تو اس وقت تمہارے کیا کیفیت ہوگی جب کسرا کنگن ہوں گے. یہ تو مسلمانوں کی اجتماعی دولت ہے. تو وہ بیچارے تھوڑے مایوس ہوئے، لیکن مایوس نہیں، اتنا مال غنیمت بٹے گا، سب جو مالا مال ہو جائیں گے، ٹینشن نہیں. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے بڑھایا. اب ٹائم ہو گیا، بس آخری جملہ میں بول کر کے پھر انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو نیکسٹ ہفتے کروں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے بیٹھے تھے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بیٹھائے تھے. کس لیے بیٹھائے تھے؟ کیونکہ ڈرائیونگ تو ان کو کرنی چاہیے تھی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام دینا تھا. لیکن اس میں ایک یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے بال وغیرہ زیادہ سفید ہو گئے تھے، بڑھاپے کا آثار زیادہ تھے، جبکہ میں 2 سال چھوٹا تھا ان سے، لیکن بال وغیرہ میرے زیادہ سفید تھے تو میں تھوڑا ان سے زیادہ جو ہے ایجڈ لگتا تھا. اب وہ جوان لگتے تھے کمپیریٹیولی.
تو کوئی بھی آدمی جب پوچھتا تھا نا کسی گاؤں سے گزرے تو کوئی بھی جو ہے کسی سے بات کرتا تھا نا تو مجھ سے کرتا تھا سر جو ہے بڑے ہونے کی وجہ سے. تو کوئی پوچھتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں آگے. تو یہ کون ہے آگے؟ تو بولتے تھے یہ ہمارے رہبر ہیں راستہ بتاتے ہیں. تو وہ لوگ کنفیوز ہوتے تھے راستہ یعنی کہ یہ جو ہے ہائی وے کا راستہ بتاتے ہیں. اور ان کا کہنے کا ڈبل میننگ ہو جاتا تھا کہ یہ ہمیں جو ہے ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچتے بچاتے کسی سے لے گئے. ابھی راستے میں اور بھی معاملہ ہوا تو اس لحاظ سے میں جو ہے مدینہ جمپ نہیں مار رہا، نقبہ پہنچ رہا ہوں، یہیں تک رک رہا ہوں. لیکن صرف آپ ایک بات غور کرنے پہ مجبور آپ کو میں ضرور کروں گا، جو میں بار بار جو ہے مائنڈ میں میرا اسٹرک ہوتا ہے جب میں یہ ہجرت کا پورا واقعہ پڑھتا ہوں اور معراج کا واقعہ پڑھتا ہوں، کہ آخر کیا وجہ تھی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو ہے ایک اسٹاپ میں پہنچا دیا گیا، اور کیا وجہ ہے کہ ہجرت میں جو ہے ایک ایک اسٹیپ جو ہے دکھایا جا رہا. جو اللہ تبارک و تعالی ایک سال پہلے راتا راتی مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا سکتا ہے اور مسجد اقصی سے 7 آسمان کے سیر کرا کر واپس لا سکتا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ مکہ سے اٹھا کر کے مدینہ ایسے نہیں ڈراپ کر سکتا؟ کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے نا فلسفی کا. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے اسوہ چھوڑنا تھا، نمونہ چھوڑنا تھا کہ دین غالب کیسے ہوتا ہے. دین اللہ کے بھروسے غالب نہیں ہوگا، اللہ کے بھروسے کے ساتھ ساتھ آپ کو تدبیر بھی کرنی پڑے گی. توکل تدبیر کا نام نہیں ہے. توکل نام ہے کہ اپنی جو بھی ایفرٹ ہے، جو بھی صلاحیت ہے، جو بھی وسائل ہے، اس کو بروئے کار لانے کے بعد نتیجے کو اللہ پہ چھوڑیے، تو یہ توکل کا صحیح معنی. اونٹ کو باندھو پھر جو اللہ پہ بھروسہ کرو، گھر میں تالا لگاؤ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. تو دین کی جدوجہد کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو غالب کرے گا، نہیں ہوگا تو نہیں کرے گا. تو یہ میسج دینا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دین کیسے غالب ہوگا؟ تو ہر امتی کو تو الگ الگ معجزہ نہیں آئے گا نا، تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ رسول نے کہا کہ دیکھو میں کیسے اسٹیپ لیا ہوں، پورا ہیومن ایفورٹس پہ دین کو غالب کر کے دیا ہوں تاکہ تمہارے لیے نمونہ چھوڑو. معجزہ کا کہیں کہیں جو ہے دخل ہوا جہاں پہ جان کے لالے پڑے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کہہ دیا تھا کہ ہم جو ہے بچا کے رہیں گے کیونکہ آخری رسول تھے. لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تمہارے اگر ایک لیڈر کی شہادت بھی ہو جائے گی تو دوسرا لیڈر تو تیار ہے نا، تیسرا تیار ہے، چوتھا تیار ہے، تمہارا کیا پرابلم ہے؟ تو معجزہ کا صرف وہاں دخل ہوا جہاں پہ جان کے لالے پڑے ہیں، کیونکہ وہ آخری رسول تھے، وہ دشمن کا ہاتھوں نہیں جا سکتے. لیکن اسوہ چھوڑنا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور اسی میں آپ کا سوال مل جائے گا اس کا جواب جب آپ قرآن پڑھیں گے کہ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر عالم کے منہ سے یہی بات سنیں گے، لیکن کبھی آپ سوچیں گے نہیں کہ کس سورے میں ہے، کس پارے میں ہے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سورہ احزاب میں ہے اور جنگ احزاب کے چیپٹر میں ہے. یہ جنگ احزاب کے چیپٹر میں یہ کہاں سے آ گیا؟ جبکہ لوگ تو لیتے ہیں کہ اسوہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مسواک کیسے کرنا ہے اور کھانے کے بعد میٹھا کیسے کھانا ہے اور دعوت لوگوں کا کیسے قبول کرنی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سینٹنس دیکھو، اس سے پہلے جنگ احزاب کا نقشہ ہے، اس کے بعد جنگ احزاب کا نقشہ ہے، اور پھر اس کے بیچ میں آیت ڈالا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیسٹ ایگزامپل ہے دین کو غالب کیسے کیا جاتا ہے. لیکن لوگ جو پورا چیپٹر ہی گول کر دیے. اللہ لے آئے مدینہ کے چھاؤں میں، اور یہاں پہ دیکھو میٹھا کیسے کھاتے تھے، کھانے کے بعد کیا کھجور کھاتے تھے، ایک کھاتے تھے یا 10 کھاتے تھے. ہم مسواک کتنے مرد، یہ بھی سنت ہے، لیکن وہ بڑی سنت کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد ایک دن کے لیے بھی جو ہے، ایک لمحے کے لیے جو ہے دنیاوی کمائی کیے ہوں، یا ایک لمحے جو ہے دین کے علاوہ جو ہے کوئی چیز میں انویسٹ کیے ہوں. پوری جدوجہد، کسی سے ملنا ہے تو دین کے لیے، کسی سے کٹنا ہے تو دین کے لیے دوستی ہے، تو دین کے لیے دشمنی ہے تو دین کے لیے. تو اب یہ بتائیے کہ سب سے بڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سنتوں کا سنت، پوری زندگی دین کو غلبہ کے لیے کھپا دینا. اس میں سارے لوازمات آ جائیں گے. بھائی زندہ رہنے کے لیے کھانا بھی ضروری ہے تو کھانا بھی آ جائے گا، لیکن زندہ کیوں ہیں آپ یہ بتائیے نا. پہلے زندہ رہنے کے پانی بھی ضروری، پانی بھی مل جائے گا، لیکن آپ زندہ کیوں، یہ سوال کیجیے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم. ابھی تو چیپٹر کھلے گا، ابھی مدنی دور آئے گا. تو بار بار اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ہیمر کیا کہ غفلت میں مت پڑیے گا، کہ آپ مت سمجھے کہ دوسرے رسولوں کی طرح آپ صرف رسول ہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ ہر ایک جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا تھا. یہ میں بعد میں کھولوں گا. اس وہی اللہ ہے جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، ہدایت بھی دیا ہے کمپلیٹ، اور دین حق بھی دیا ہے، نظام شریعت دیا ہے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف دیا ہے. کس لیے؟ تاکہ تمام ادیان باطل اس کو غالب کیجیے. کافروں کو پسند ہو نہیں پسند، اس کی پسند و ناپسند کریں گے تو آپ تو گمراہ ہو جائیں گے. رب کی پسند و ناپسند کا خیال کیجیے.
تو جا کر کے یہ دین غالب ہوا۔ تو یہ جو پورا ہجرت کا چیپٹر تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹیپ دکھائیں تاکہ امت اس کو کاپی کر سکے کہ جب بھی دین کو غالب کریں گے تو نو ڈاؤٹ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن آپ کو اپنی تدبیر نہیں چھوڑنی ہے۔ جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے وہ تدبیر کیجئے، اسی تدبیر میں اللہ کی مدد آتی جائے گی، گھر بیٹھے مدد نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اسوہ بنانے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب۔ جزاک اللہ۔